علی رضا پاکستان کا اگلا شعیب اختر بن سکتا ہے بھائی، پوچھو کیسے؟ شعیب اختر کیا کرتا تھا؟ شعیب اختر ڈیڈ وکٹس کے اوپر بھی نا پھٹا وکٹیں، بیٹنگ ٹریکس، ڈیڈ ربر، ان پہ اپنی پیس نہیں کم کرتا تھا۔ پشاور زلمی کی ٹیم میں نا ایک فاسٹ بالر ہے، لمبے قد کا، پتلا سا، علی رضا۔ یہ لڑکا جو ہے نا، پچھلا جو انڈر 19 ورلڈ کپ ہوا تھا نا، اس میں ہائی لائٹ ہوا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں اس لڑکے نے نا ٹوٹل 3 میچز کھیلے تھے۔ پہلے میچ میں 2 وکٹیں، دوسرے میچ میں 3 وکٹیں، تیسرے میچ میں 4 وکٹیں، سیمی فائنل آسٹریلیا کے اگینسٹ، اور دھوڑ پٹ کے رکھ دی تھی۔ این بشپ کا بس نہیں چل رہا تھا، اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بول کر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دیتا، اور اپنی سگی اولاد کو کہتا بھاگو گروسری والو، تمہیں میں نہیں جانتا، لیگیسی تو یہ بچہ چلائے گا میری آگے فاسٹ بالنگ کی۔ علی رضا پاکستان کا اگلا شعیب اختر بن سکتا ہے بھائی، پوچھو کیسے؟ شعیب اختر کیا کرتا تھا؟ شعیب اختر ڈیڈ وکٹس کے اوپر بھی نا پھٹا وکٹیں، بیٹنگ ٹریکس، ڈیڈ ربر، ان پہ اپنی پیس نہیں کم کرتا تھا۔ وہ بیٹرز کو اپنی پیس سے آؤٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے، ڈیڈ ربرز کے اوپر بھی۔ علی رضا نے آج وہ کام کیا ہے۔ پنڈی کی پھٹا وکٹ کے اوپر اس نے ملتان سلطانز کے اگینسٹ 4 وکٹیں لی ہیں میچ میں، ٹھیک ہے، اور اس نے ایگزیکٹلی وہی کام کیا جو شعیب اختر کیا کرتا تھا، کہ اس نے ہی میڈ شور کہ بھائی فاسٹ ود پیس، چھوڑنا نہیں ہے، پیس سے بالنگ کرنی ہے، 137، 138، 139، 140، 140 پلس کی پیس سے۔ اور اس نے ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں کہ اس نے جو وکٹیں لی ہیں وہ ایویں، وہ جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف فارم ٹائپ۔ اس نے بریسویل کو آؤٹ کیا ہے، اس نے کامران غلام کو آؤٹ کیا ہے، اس نے افتخار احمد کو آؤٹ کیا ہے، اور اس نے ایشٹن ٹرنر کو آؤٹ کیا ہے۔ یہ اس نے مڈل آرڈر میں 4 یہ میجر وکٹیں لی ہیں، اور اس نے کمر توڑ کے رکھ دی، اور ود پیس اور باؤنس۔ اس کو مارنے جاتے تھے، اس کا گیند ہی ان کے بلے نہیں پڑ رہا تھا، ایک دم سے اس کا گیند ماری کر کے آ جاتا تھا۔ مطلب آپ اندازہ کریں بیٹنگ وکٹ کے اوپر اس کا گیند سکڈ کر رہا تھا، اور یہ لڑکا صرف 17 سال کا ہے، صرف 17 سال کا۔ آپ کو ایک جنون فاسٹ بالر مل گیا ہے، اب آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ آپ اس لڑکے کو آپ نے جیسے کہتے ہیں نا سنوارنا کیسے ہے۔ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، سکل سیٹ ہے، بالنگ کیپیبلٹی ہے، اب اسے صرف چاہیے ایکسپوجر، ایکسپیرینس، اور وہ ود دی ٹائم اس کو ملتا جائے گا۔ علی کا میں دیکھ رہا تھا، علی کے تو ابھی کچھ زیادہ اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں نے آپ کو بتایا 3 اننگز کھیلی ہیں، 9 وکٹیں نہیں، اکانومی 3.2 کی، ایوریج 20 کی۔ آئرلینڈ کے اگینسٹ 2 وکٹیں، بنگلہ دیش انڈر 19 3 وکٹیں، آسٹریلیا کو تو اس نے آسٹریلیا کے اگینسٹ اس نے آلموسٹ اپنی بالنگ سے پاکستان کو سیمی فائنل جتوا دیا تھا، آلموسٹ۔ یہ لڑکا لے گیا تھا سنگل ہینڈڈلی میچ یار۔ وہ تو پھر اب آسٹریلیا، وہ جسے کہتے ہیں نا دھاگے جتنی باریکی سے نا، آسٹریلیا وہ میچ جیت گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پاکستان ون ڈے کپ 3 اننگز میں 4 وکٹس، اچھا 4.8 کی اکانومی، 31 کا اسٹرائک ریٹ۔ اچھا انڈر 19 ایشیا کپ 3 اننگز 4 وکٹس، 4.3 کی اکانومی، 39 کی اسٹرائک ریٹ۔ انڈیا کے اگینسٹ انڈر 19 جو میچ تھا وہ اس میں اس نے 3 for 36 اگینسٹ انڈیا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ۔ اچھا 2024 کا T20 کپ، اس میں 4 اننگز میں 2 وکٹس۔ قائد اعظم ٹرافی پہلا سیزن اس کا، وہ جسے کہتے ہیں 4 اننگز میں 13 وکٹس۔ اچھا نیشنل T20 کپ 2 اننگز میں 2 وکٹس۔ ابھی PSL میں اس نے 3 اننگز میں 5 وکٹس لی ہیں۔ اوور آل اس لڑکے کا جناب یہ، اچھا بائی دی وے اس کا PSL کا یہ پہلا سیزن ہے، یہ پہلی دفعہ PSL میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ اسی میں ایمرجنگ کیٹیگری میں فرسٹ کلاس میں اس کی 12 اننگز میں 32 وکٹس ہیں، ٹھیک ہے، 20.5 کی بیٹنگ ایوریج، بالنگ ایوریج، اور 180 کی اکانومی۔ اننگز بیسٹ 7 for 48، میچ بیسٹ 10 for 110۔ لسٹ اے میں 12 اننگز میں 17 وکٹس، T20s میں 9 اننگز میں 9 وکٹس۔ یہ اس کی بالنگ ہے۔ راولپنڈی رائڈرز، پاکستان انڈر 19 اور پشاور زلمی، یہ اس کی 3 ٹیمیں سچ چل رہی ہیں ابھی۔ آپ اس لڑکے کا مطلب، اس لڑکے نے جس قسم کی بالنگ کی ہے، یہ بیسیکلی ننکانہ صاحب سے بلانگ کرتا ہے۔ یہ جو تھے نا مسرور صاحب، ان کا میں آپ کو محمد مسرور انڈر 19 کے اسسٹنٹ بیٹنگ کوچ، یہ ان کی بیسیکلی فائنڈ ہے۔ یہ سیالکوٹ انڈر 19 کی طرف سے نیشنل انڈر 19 کپ کھیلا تھا، اور اس ٹورنامنٹ میں اس لڑکے نے 17 وکٹس لی تھی۔ رانا نوید الحسن کی اکیڈمی میں یہ لڑکا بالنگ کرتا رہا ہے۔ یہ وہاں سے بھی بیسیکلی ہائی لائٹ ہوا تھا۔ لاہور قلندرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکے کو بیسیکلی
بڑا اسپیکٹرم دیا تھا جب یہ ان کے وہ تھا نا ان کا جو PDP پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ اس میں بھی ہائی لائٹ ہوا تھا یہ لڑکا. اس کا مجھے یاد ہے، اس کا ایک انٹرویو بھی ہے اس پروگرام کے دوران، علی رضا کا. سر لاہور قلندرز کے ساتھ آپ جتنا مرضی اختلاف کر لیں، لیکن لاہور قلندرز نے پاکستان کو ٹیلنٹ کے نام کے اوپر کچھ نہ کچھ حد تک سرو کیا. یہ باقی جتنی فرنچائزیز والے ہیں نا، یہ سارے بس انہوں نے ٹیلنٹ کے نام پہ ریلی ڈونٹ نو کیا دیا ہے. لاہور قلندرز کی اپنی اکیڈمی ہے، پاکستان PSL کی 6 فرنچائزیز ہیں، صرف 2 فرنچائزیز ہیں جن کی اپنی اکیڈمیز ہیں، ایک لاہور قلندرز کی، دوسری ملتان سلطانز کی. باقیوں نے اپنی اکیڈمیز تک نہیں بنائی. KPK میں کتنا ٹیلنٹ ہے، پشاور زلمی ان کے لیے کیا کرتا ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بلوچستان کے ٹیلنٹ ہنٹنگ میں کیا رول پلے کیا. کراچی کنگز نے کراچی میں یا سندھ کی کرکٹ کے لیے کیا کیا ہے. آپ ذرا پوچھیں نا کبھی ان سے. یہ پنڈی کا اتنا بڑا ڈویژن ہے یار، اسلام آباد یونائٹڈ نے کیا کیا اتنے بڑے ڈویژن میں. یہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یو ریلی تھنک ٹیلنٹ نہیں ہے؟ اور یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے. یہ باقی فرنچائزز والے یہ سال کے 2 مہینے آ جاتے ہیں. ان کا وہ والا حساب ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ کسی گاؤں میں میلہ سج جائے تو وہ اس گاؤں میں رہنے والے خسرے شسرے جو ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ چل بھائی مہینہ ایک میلہ لگا رہے گا، موت کے خون میں ڈانس کرتے رہیں گے، 4 پیسے بنا لیں گے. یہ وہ والا کام کرتی ہیں یہ باقی فرنچائزز. اور میں آپ کو کیا مثال دوں یار، کیا کام کیا انہوں نے. علی رضا جیسا ٹیلنٹ، یہ تو LQ اور باقی سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا، ورنہ اس لڑکے کا پتہ ہی نہ لگتا. باقی تو کچھ کر ہی نہیں رہے. ادھر PSL آتا ہے، آ جاتے ہیں بیان کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ وہ مسئلہ. گھنٹہ مسئلہ سالو. میں مان ہی نہیں سکتا تم 10 سال سے فرنچائز چلا رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یہ دنیا کا کون سا بزنس ہے کہ جو 10 سال سے جناب آپ کوئی 22 ملین دے رہا ہے PCB کو، یہ فرنچائزی کوئی 26 ملین دے رہا ہے، کوئی 25 ملین دے رہا ہے. ٹھیک ہے، سب سے سستی میرا خیال ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے، وہ 10-12 ملین دے رہی ہے. تم ہر سال اتنے پیسے دے رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نقصان میں جا رہے ہو. 10 سال سے نقصان میں جا رہے ہو. میں بتا رہا ہوں چڈوں میں دیکھیں نا ٹنڈے کر دوں گا تم سب کی اگر تم یہ دوبارہ میں نے تم لوگوں سے بات سنا. تم لوگوں نے کرکٹ کے نام پر گھنٹہ بھی نہیں کیا پاکستان کے لیے، منہ چک کے آ جاتے ہو. تم سے تو اچھے وہ